اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. صدق اللہ العظیم. تو سامری کو موسیٰ علیہ السلام نے گزشتہ آیتوں میں ان سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا. اس نے پھر کہا میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے دیکھا, میں نے ایک مٹھی بھر لی اور یہ میں نے کیا, میرے نفس سے جو ہے مجھے یہیں اچھا کر دکھایا. اب موسیٰ علیہ السلام انہیں کہتا ہے کہ یہاں سے تو اب دفع ہو جا. فَاذْهَبْ قَالَ فَاذْهَبْ, کہا یہاں سے چلتا بن. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ, اب تیری لیے زندگی میں کیا ہوگا. اب نبی کے زبان سے جو نکلتا ہے تو چلا جا, بس بے شک زندگی میں تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو کہے گا. کیا کہے گا؟ لا مساس, لا مساس, نہ چھونا نہ چھونا. جو اس کو چھو لیتا اس کو بھی بخار ہوتا, اس کو بھی بخار ہوتا. اور نکل گیا, وادیوں سے نکل گیا, جنگل سے نکل گیا, جنگل و بیابان میں رہتا تھا, یہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا. اور وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا, بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے, لَن تُخْلَفَهْ, جس کے تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی اس کی. وانظر, دیکھیے, الہک الذی, اس اپنے معبود کو جو تو نے بچڑا بنایا تھا, اور اپنے اس معبود کو دیکھیے جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھا رہتا ہے. ظلتا علیہ آکھ, پورا دن بیٹھا رہتا ہے کہ یہ میرا خدا ہے. استغفر. انسان دنیا میں کتنا عقل مند ہے, لیکن بے وقوفی پہ آتا ہے تو سب کے ریکارڈ توڑ دیتا ہے. پھر عقل شعور ہے, لیکن شیطان کی شکنجے میں آتا ہے تو کیا حال, اپنے ہاتھ سے بناتا ہے اور پھر کہتے ہیں میرا مشکل کشا ہے, جس پر تو بیٹھا رہا. قسم لنحرقنہ, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ان کو جلاؤں گا. ثم لننسفنہ, ہاں جلا کر پھر اسے ریزہ ریزہ کر کے لننسفنہ فی الیم نسفا, پھر اس کو ہم سمندر میں دریا میں انہیں بہا دیں گے. انما الہکم اللہ الذی, بے شک تمہارا معبود وہ اللہ لا الہ الا ہو, جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وسع کل شیء علما, اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے. اب یہاں بھی کافی ساری تفسیریں تھوڑے سے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ سامری کے بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تو یہاں سے چلتا بن اور دور ہو جا, پس بے شک زندگی میں تیری لیے یہ سزا ہے کہ جب تجھ سے کوئی ایسا شخص ملنا چاہے جو تیرے حال سے واقف نہ ہو تو تو اس سے کہے گا کوئی مجھے نہ چھوئے اور نہ میں کسی سے چھوؤں, نہ میں کسی کو چھوؤں. چنانچہ لوگوں کو مکمل طور پر سے ملنا منع کر دیا گیا اور ہر ایک پر اس کے ساتھ ملاقات, بات چیت پر پابندی, خرید فروخت حرام کر دی گئی. اگر اتفاقاً کوئی اس سے چھو جاتا تو وہ اور چھونے والا دونوں شدید بخار میں مبتلا ہوتے. وہ جنگل میں یہی شور مچاتا پھرتا تھا کہ کوئی مجھے نہ چھوئے, اور وہ وحشیوں اور درندوں میں زندگی کے دن انتہائی تلخی اور وحشت میں گزار رہا تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا شرک اور لوگوں کو گمراہ کرنے, ایک ہوتا ہے گمراہ, ایک ہوتا ہے گمراہ کرنے والا, تو یہ بڑی اس کی سزا ہوتی. تو فرمایا تیرے ساتھ جو تیرے ساتھ وعدہ کیا گیا اس کا وقت کیا ہے, مقرر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, مزید فرمایا کہ ایسا میری تیری شرک و فساد انگیزی پر دنیا کے اس عذاب کے بعد تیری لیے آخرت میں بھی عذاب کا وعدہ ہے. یہ تو تھوڑی تھوڑی سی سزا ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی. اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھا رہا اور اس کی عبادت پر قائم رہا. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے,
انہی کی بات ہے، ان کی مجلس انہیں اچھی لگتی ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ اب دیکھیں ہیرونیاں پورے دن اپنے ہیرونے میں لگے رہتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے مولوی اپنے مدرسوں میں قرآن پاک حدیث ہے اس میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کا خصوصی کرم ہے، اللہ اکبر۔ ہم ضرور اسے آگ سے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ اب یہ کہ وہ واقعی بچڑا بن گیا تھا یا وہ سونے کا تھا جیسے، تو بعض کہتے ہیں وہ بچڑا بن گیا تھا، اس کو پھر کاٹا، اور اس کو کیونکہ جلتا تو وہی ہے، سونا تو نہیں جلتا۔ بعض کہتے ہیں نہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ جل گیا، راکھ نہیں ہوتا نا سونا، اور وہ تو راکھ ہو گیا تھا کہ ہم اس کو جلا کر یہ ریزہ ریزہ کر کے اور بہا دیں گے۔ تو اس میں 12 مفسرین نے بڑی باتیں کی ہیں۔ تو یعنی تمہارا معبود وہی ہے، اور وہ تعظیم کا مستحق ہے، صرف وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں، جس نے کسی دوسرے کو اپنا معبود یا اس کو عزت ذلت زندگی موت دینے والا سمجھ رہا، اور اللہ والوں یا انبیاء کے ذریعے سے بھی کوئی ملتا تو وہ کہیں کہ یہ وسیلہ ہے بیچ میں، حقیقت میں دینے والا اللہ ہی ہے، وہ عقیدہ رکھے جو چیز ملتی ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، یہاں سے واقعہ اب ختم ہو رہا ہے۔ اب اللہ کریم اب پیارے حبیب کو فرماتا ہے، اے میرے نبی، ہم تمہارے سامنے اس طرح پہلے گزرے ہوئے خبریں بیان کرتے ہیں جو گزر گئے، سبق۔ وَقَدْ آتِينَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، ہمارا کتنا کرم ہے کہ تجھے ہم نے اپنا ذکر عطا کیا۔ قرآن پاک کے بہت سارے نام ہیں، ایک ہے ذکر، جو اس ذکر سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ قرآن پاک کی محبت یہ فرض عین ہے ہر شخص پر۔ تو اس سے پہلے آیات میں فرعون اور سامری کے ساتھ ہونے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، جس طرح ہم نے آپ کے سامنے یہ واقعات بیان کیے، اسی طرح ہم آپ کے سامنے سابقہ امتوں کی خبریں اور ان کے احوال بیان کرتے ہیں، تاکہ آپ کی شان، آپ کی نشانیوں اور معجزات میں اضافہ ہو اور لوگ ان میں زیادہ غور فکر کر سکیں۔ اور بے شک ہم نے آپ کو اپنے پاس سے قرآن کریم عطا فرمایا کہ یہ ذکر عظیم ہے، اور جو اس کے طرف متوجہ ہو اس کے لیے اس کتاب کریم میں نجات اور برکتیں ہیں، اور اس مقدس کتاب سابقہ امتوں کے ایسے حالات کا ذکر و بیان ہے جو فکر کرنے اور غور اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے کافی اور شافی ہے۔ یہ قرآن ایسے ہے کہ اس میں گزرے واقعات بھی ہے، آنے والے واقعات میں، لیکن اس کو ٹائم دینا پڑے گا۔ من اعرض عنہ، جو اس سے منہ پھیرے گا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو وہ قیامت کے دن پھر بوجھ اٹھائے گا، گناہ کے بوجھ اٹھائے گا، اس کا بیڑا غرق۔ آگے آ رہا ہے 24 نمبر آیات پہ آ رہا ہے 124 پہ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ، وہاں ذکر کا لفظ ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو ان کی زندگی برباد ہو جائے گی، قیامت کے دن نابینا اٹھائیں گے۔ قرآن پاک میں دنیا کا سکون، آخرت کی کامیابی، اللہ کی رضا، سننا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، اور عمل کرنا تو مقصد۔ اللہ اکبر، وہ تو بس ایسے کلام اللہ اکبر کہ کچھ ایسا انداز سے ذکر کرتے ہیں لوگ کہ وہ تھوڑی سی شعور کی پتن کمی ہوتی ہے کہ اب بولو جو کچھ ہے قرآن میں ہے، اب کوئی بولے کہ حدیث فقہ، وہ تو اس کی تشریح ہے، کیا ہے؟ تشریح ہے۔ اب اللہ والے تو اس کو دیکھ کے سمجھاتے ہیں کہ اس سے کیا کیا، لیکن جو کمزور ہیں تو پھر اس کی تشریح کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے پاس اس کی ایک توجیہ ہے کہ میں نے کہا ہے تو سب، یہ قرآن پاک سب کچھ اس میں ہے، میں نہیں کہتا۔ حضرت علی کرم اللہ الکریم فرماتے جمیع العلوم فی القرآن ولکن تقاض عنہ افہام الرجال، لوگوں کے ذہن نہیں پہنچتے۔ اب دیکھو حضور علیہ السلام دنیا میں آئے نا، کس کے لیے؟ لوگوں کو پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ واحد لا شریک، اس قرآن پاک کو تلاوت اور اس کی تعلیم دینے کے لیے آئے، تو ان کے پاس کوئی اور کتاب تھی؟ وہ سمجھتے تھے نا، اللہ نے اس قرآن پاک کی سمجھ عطا کی، تو کسی کتاب کی ضرورت ہو
صحابہ اب حضور کے مقابلے میں کون ہو سکتے ہیں؟ حضور تو خود سمجھ رہے، کوئی کہہ رہے کہ بولے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اب ہمیں کوئی کہتا ہے اقیم الصلاۃ، تو ہمیں کیا پتا کہ اقیم الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ صلاح قائم کرو، صلاح کیا ہے؟ دعا ہے، ذکر ہے، تسبیحات ہے، تحلیلات ہے، کیا ہے؟ بھئی لغت میں دیکھو تو وہ نہیں ملتا، ڈکشنری میں دیکھو تو وہ نہیں ملتا، دنیا کی کسی سائنسدان سے پوچھو، کسی شفیدان سے پوچھو، عربی سے پوچھو، عجم سے پوچھو، بولے کیا ہے بھائی؟ وہاں تو زکوٰۃ کیا ہے؟ پاکیزہ، زکوٰۃ مانے کیا؟ پاک، کیا ہے بھائی زکوٰۃ کیا ہے؟ بولے یہ کیا ہے؟ لیکن حضور تو جانتے تھے نا، کیونکہ اللہ نے الرحمن علم القرآن. اب صحابہ کو پھر جب قرآن پاک کی سمجھ آئی تو حدیثوں کی ضرورت پڑ گئی کہ حضور تشریح کرے کہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے. کتنے سال تک قرآن پاک سنایا؟ 23 سال میں لگاتار صحابہ کو درس دیا. وہ جب تیار ہوئے پھر تھوڑے سے آگے، اب حضور کے سامنے، صحابہ کے سامنے تو حضور کے فرامین تھے، لیکن بعد والے تو کیسے یاد کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے محدث کرام کو، فقہاء کرام کو پیدا فرمایا کہ وہ پھر صحابہ کے حالات کو لکھ جیسے امام ابو حنیفہ ہے کہ بھائی کون سی حدیث منسوخ ہے کون سی نہیں ہے. شروع میں تو یوں بھی کرتے تھے، کیا کچھ کرتے تھے، بہت ساری تبدیلیاں پھر آتی گئی. اب بعض لوگ کہتے ہیں حضور نے تو کیا، لیکن بہت ساری بھائی قرآن میں آیتیں بھی ہیں منسوخ ہے. لیکن اسی طرح وہ پھر صحابہ کے معمولات کو دیکھ دیکھ کر انہوں نے اس کو جمع کیا، ان سے حدیثیں جمع کی. بخاری ہو گئی، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، چلتے گئے پھر اس کی تشریحات جو ہے نا فقہ کی کتابوں میں جمع ہو گئی. لیکن تمام چیزیں ہیں قرآن پاک میں، یاد رکھیے. تبیان لکل شیء قرآن پاک ہے. اب جو جتنا آگے جاتا ہے اس کو اس قرآن کا نور زیادہ ملتا ہے. اب بہت سارے ایسے ہیں وہ نہ بخاری کو سمجھتے نہ فقہ کو سمجھتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو پھر وہ علماء کے سامنے بیٹھیں گے تو وہ پڑھائیں گے. یہ اپنے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، کہ یہ چیزیں کیسی ہیں. تو جو اس سے اعراض کرے گا، جو اس قرآن سے منہ پھیرے اور اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی ہدایتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، تو وہ قیامت کے دن گناہوں کا ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا. وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، یعنی وہ ہمیشہ اس گناہ کے عذاب میں رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا. تو قرآن پاک کے تعلیماتوں کو ماننا تو فرض عین ہے. جو اس قرآن پاک جو حضور علیہ السلام لے کر آئے ہیں قرآن میں پاک ہی میں ہے، لیکن اس کے ترشیح حدیث میں اگر کوئی سمجھنا ہے تو حدیث مبارکہ جتنی بھی ہے وہ قرآن کی تشریح ہے، یعنی وہ بھی قرآن کے اعتبار سے وہی خفی ہے، فقہ ہے، جو بھی ہے. کچھ مسائل ایسے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اس تمام کو ماننا فرض عین، عقیدہ رکھنا فرض عین. عملی جو ہے نا پہلے نا قرآن میں ایک جگہ ہے کہ فاتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اور ایک جگہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورہ تغابن میں آتا ہے اللہ سے اتنا ڈرو جو آپ کے پاس طاقت ہے. ایک ہے جیسے اس کا حق ہے، ایک ہے جتنی آپ کے اندر طاقت، دونوں میں فرق آ گیا. بھئی اللہ کا جیسے ڈرنے کا حق ہے کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ڈرو. شاہ ولی اللہ نے اس کی بڑی توجیہ بتائی. بعد نے کہا نہیں یہ پہلی والی منسوخ ہے، اللہ سے اتنا ڈرو جیسے اس ڈرنے کا حق ہے. بولے یہ تو کوئی ایسے کر ہی نہیں سکے لہذا منسوخ. اللہ سے اتنا ڈرو بعد والی آیت سورہ تغابن والی، جتنے اندر تمہاری اندر طاقت ہے. اندر شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ اللہ نے زبردست توجیہ بولا، معنی یہ ہے اللہ سے اتنا جیسے ڈرنے کا حق ہے، یہ عقیدہ اس سے رکھو، اور اتنا ڈرو جتنی طاقت ہے، عملی جامہ اتنا پہناؤ. عقیدہ آپ کا بالکل اس میں بالکل وہ نہیں ہو سکتا. ایک انسان نماز نہیں پڑھی لیکن عقیدہ تو رکھے کہ نماز فرض ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کبیرہ کیا، لیکن ایک نہیں پڑھی، بولا کیا ہوا؟ تو کافر ہو گیا، فوراً ختم ہو گیا نا، مرتد ہو گیا. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو خالدین فیہا، یہ منکرین کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ گناہگاروں کے بارے میں نہیں ہے. یہاں چلو یہ آج یہ پر کرتے یوم ینفخ، جس دن پھونکا جائے گا فی سور میں، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ یومئذٍ زُرْقًا،
اور ہم اس دن مجرموں کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں جو ہے نیلی ہوں گی، زرقا. لوگ نیلی آنکھوں والوں کو پسند کرتے ہیں. میں نے بولی یہ تو جہنمیوں کو آنکھیں. یہ بھی یاد رکھیں. بچہ کہتے امی میرے لیے دلہن تلاش کرو لیکن لال لال بال ہو اور نیلی نیلی آنکھیں ہو. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ میرے نبی کی آنکھیں مبارکہ کیسی، آپ تو مسلمان ہیں. اور کہتے ہیں نیلی آنکھیں، جہنمیوں کی نیلی آنکھیں، ان کو قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے. ہاں اور کیسے ہوں گے نیلی آنکھیں؟ یتخافتون بینہم الا بسم اللہ عشرہ. آپس میں آہستہ آہستہ بات کریں گے، ہاں چھپ چھپ کے بات کریں گے. ہاں کہ تو دنیا میں صرف 10 دن رہے. تو پیارے عقائد و جہان، آپ اپنی قوم کو وہ دن یاد دلائیں جس دن لوگوں کو محشر میں حاضر کرنے کے لیے دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا، اور ہم اس دن کافروں کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی اور منہ کالے ہوں گے. منہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ پڑھا تھا نا سورہ آل عمران میں، آیت نمبر 159 میں. 59 میں یا 6 میں، 106 میں. تو قیامت کے دن دنیا میں سفید ہونا کالا ہونا یہ نہ نیکی کی دلیل ہے اور نہ برائی کے کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور کالے کو عربی کو عجم پر یہاں کوئی فضیلتیں نہیں ہیں. لیکن قیامت کے دن گوروں کو جو ہے یوم تبیض وجوہ 6 ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جو 159 ہے وہ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ 106 نمبر آیا تھی. تو آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کریں گے آخرت کے ہولناکیاں اور وہاں کے خوفناک مناظر دیکھ کر کفار دنیاوی زندگی کی مدت بہت قلیل معلوم ہوگی انہیں، اور آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں زیادہ عرصہ نہیں رہے بلکہ 10 دن. نحن نعلم ما یقولون اذ یقول امثلهم طریقا الا بسم اللہ یوما. تو یہ اس آیت کے ہم کل تشریح کریں گے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ حاضرین و سامعین کو اجر عظیم عطا فرمائے یا رب العالمین.